الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخر قبل القبض فسد البیع۔ اگر کسی شخص نے درخت پر پھلوں کو خریدا مطلقاً، کوئی اس میں قید نہیں لگائی کہ میں اوپر پھل رہنے دوں گا یا کوئی بھی اجارہ کرنا یا کچھ بھی نہیں ہوا، مطلقاً خریدے، فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا، اور کچھ دن ڈیلے ہونے کی وجہ سے مزید پھل اس میں اگ آئے، آخر اور بھی، قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے، فسد البیع، تو ایسی صورت میں بیع جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّسْلِيمُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ التمییز، فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ والی بیع جو ہے اس میں وہ تسلیم مبیع متعذر ہوگی۔ یعنی میں نے احمد رضا بھائی سے پھل، درخت پر لگے ہوئے پھل خریدے، اور کچھ دن میں نے قبضہ کو گزر گئے تھے، قبضہ نہیں کیا تھا، تو گزر گئے کچھ دن، تو اب نئے پھل آ چکے ہیں۔ اب نئے پھل جو آئے ہیں وہ تو ان کے ہیں، اور میں نے جو سودا کیا تھا وہ اگے ہوئے پھل جو تھے اوپر لگے ہوئے تھے ان کا میں نے سودا کیا تھا، تو اب تسلیم مبیع تعذر ہے۔ اب یہ جو مجھے دیں گے تو میرے ہی پھل مجھے دیں گے، اور جو نئے ہوگے اپنے پاس رکھیں گے، یہ چیز متعذر ہے۔ تسلیم مبیع کا حوالے کرنا لتعذری، متعذر ہونے کی وجہ سے، التمییز، فرق، کہ میرے پھل کون سے، ان کے پھل کون سے ہیں، جو قبضے سے جو نظر آ رہے تھے یا جو اس وقت موجود تھے وہ میں نے خرید لیے، اور جو بعد میں آئے وہ ان کے ہیں، اور ان دونوں طرح کے پھلوں میں فرق نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ صورت ہی فاسد ہے۔ وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِاخْتِلَاطٍ، اور اگر کیا ہوا جی، اس کے بعد پھل آئے ہیں قبضے کے بعد، تو وہ دونوں ہی اس میں مشترک ہوں گے، لِلاخْتِلَاطِ، یہ پھلوں کے خلط ملط ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ صورت تو درست ہوگی۔ والقول قول المشتری فی مقدارہ، لیکن مشتری کے پھل کتنے ہیں اور نئے کتنے ہیں، اس مقدار کے حوالے سے مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ وہ کہہ دے گا جی پہلے تقریباً اتنے پھل لگے ہوئے تھے اور اتنے دنوں میں مزید تقریباً اتنے پھل لگے ہیں، یہ جو فرق ہے یہ مشتری ہی بتائے گا مقدار کے حوالے سے۔ لأنہ فی یدہ، کیونکہ یہ اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہی یہ چیز کر سکتا ہے، وہی یہ چیز بتا سکتا ہے۔ وَقَذَا فِي الْبَاذَنْجَانِ وَالْبَطِیخِ، اور کہتے ہیں کہ یہی شرعی مسئلہ بینگن اور خربوزے کے اندر بھی ہے۔ باذنجان، بینگن، والبطیخ، اور خربوزہ، ان کے اندر بھی یہی ہے، یعنی اگر وہاں پر چھوڑے رکھنے کی شرط لگائی تو یہ ناجائز ہونا، اور یہ اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل آئی ہے، جو چیزیں ہم نے دوسرے درخت والوں کی ہیں وہی یہ بینگن اور بطیخ، یعنی جو چھوٹے پودے ہیں یا بیل ہے، ان کی بھی یہی شرعی مسئلہ، ان کا بھی یہی ہے۔ والمخلص ان یشتری الاصول لیحصل الزیادہ علی ملکہ، یہاں پر صاحب ہدایہ ایک مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ تمام پریشانیوں سے نکلنے کا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ مشتری صاحب آپ ایسا کریں، بیع ثمار کے ساتھ ساتھ اشجار کو بھی خرید لیں، یعنی درخت ہی خرید لیں تاکہ قطع اور تفریق و تسلیم کی پریشانی سے بچ جائیں۔ فارغ کرنا درخت کو اور اس کے حوالے کرنا اور کچے اتارنا پکے اتارنا، یہ وہ سارے معاملات، ان سارے پریشانیوں سے نکلنے کا ایک واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ شجر ہی یعنی درخت ہی خرید لیں، تو ہر طرح کی زیادتی کے مالک آپ ہی ہو جائیں گے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے جی۔